دیہاتوں میں ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، تو جو ٹیکا جس نے بنانا ہوتا تھا نا، وہ ذمہ دار مراسی کو پیسے دے کر نا تو اسے کہتا تھا جا ٹول بجا کے نا دور دور کے گاؤں میں جا کے بتا کے وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا تگڑا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ ہمیں تو مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں جو روز 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں ہمارے خلاف کرنے کے لیے، اور ہمارا ٹیکا تو انہوں نے خود بنا دیا ہے۔ بدترین پری پول، تاریخ میں ایسی کبھی پری پول ریگنگ نہیں ہوئی ہے۔ پوری اپنا آب و تاب سے انہوں نے کوشش کیا کہ عمران خان کو ختم کر دیں۔ پہلے تو صرف چور چور کہتے تھے نا اور نعرے مارتے تھے، اب تو جو ہے ان کی درگت بنائی جاتی ہے۔ لندن پلان یہی تھا، عمران خان کو اندر کرو، دل سبحانی کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم لا کر تاج پوشی کی جائے۔ یہ آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا 8 فروری کو، اور پھر کہے گا کہ مجھے بلایا کیوں تھا، مجھے کس نے بلایا تھا اور کیوں بلایا تھا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں طیب سلہڑی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب، خود بھی یہ N 122 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر۔ 8 فروری کو پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیسی تیاری ہیں؟ تیاریاں تو ہماری ماشاءاللہ ہمارے مخالف کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو جلسیاں کر رہے ہیں کرتے رہیں، اور پھر ان کو تو ویسے بھی ماشاءاللہ جو سرکاری ان کو سارا کچھ ملا ہوا ہے ہمارا ہاتھ، اور وہ ہماری خود ہی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عوام کے اندر الٹا ان کا اشتعال اور ریاکشن ہوتا ہے۔ جتنا وہ ہمارے اوپر زیادتیاں اور ظلم روا رکھتے ہیں اتنا ہی وہ جو ہے اس کا اشتعال ان کے خلاف جاتا ہے، اس لیے کہ 20 مہینے کا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کی کہ انہوں نے ملک کے ساتھ عمران خان کی حکومت کو گرا کر ایک سازش کے تحت اس کے بعد جو پاکستان کی عوام پر ایک مہنگائی کا سونامی جو طاری کیا ہے، جس طرح سے IMF سے بھیک مانگ کے گڑ گڑا کے جو ان کو انہوں نے پیسے لیے ہیں، اس سے اور زیادہ قوم کو جو ہے انہوں نے گروی رکھ دیا ہے۔ 3 نسلوں کو جو ہے انہوں نے گروی رکھ کر اور پاکستان کی عزت اور حمیت کی خاک ملا دی ہے، اور پھر جو ہے 10 کروڑ لوگوں کو غربت کی دہلیز سے انہوں نے جو ہے دھکیل دیا ہے، اور بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے، افراط زر اتنا بڑھ گیا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہے۔ تو کیا جا کے بتائیں گے عوام کو کہ ہم نے عوام کے لیے 20 مہینے میں کیا گیا ہے؟ 16 مہینے وہ تھے، 4 مہینے یہ ہو گئے، آپ اندازہ کریں، یہ بھی ان کا تسلسل ہے۔ اب بھی ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں کوئی الیکشن؟ میرا نہیں خیال ہے، انہوں نے جو کرنا تھا میکسیمم، یہ پاکستان کی بدترین پری پول ریگنگ ہے، بدترین پری پول، تاریخ میں ایسی کبھی پری پول ریگنگ نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک پارٹی کو پوری اپنا آب و تاب سے انہوں نے کوشش کیا کہ عمران خان کو ختم کر دیں، عمران خان کی پارٹی کو تتر بتر کر کے بکھیر دیں، عمران خان سے سمبل کو چھین لیں، عمران خان کو جیل میں ٹھونک کے سزائیں کرواتے جائیں، ان کے لیڈرز کو جو ہے اٹھا کے اغوا کر کے ان کو جو ہے جو بھی تشدد کر کے جو بھی کر کے ان کو ٹی وی پر لا کر ان کے سے جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر کے اور مذمت کروائی جائے۔ ایک ایسا شاخسانہ بنایا 9 مئی کا کہ اس کے تحت 10,000 ہمارے PTI کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، جو ہمارے متوقع امیدوار بچ گئے ان پر پرچے اور ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری، ان کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے نہیں دیے گئے، ان کے جو ہے پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا، پھر اس کے بعد جو وکیل جاتا تھا اس پہ بھی تشدد ہوتا تھا، پھر جو ہے جو جب جانچ پڑتال کا وقت آیا اس میں بھی یہی حشر کیا، اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں تھوک کے حساب سے ہمارے کاغذات خارج کیے گئے۔ بلے کا نشان بھی چلا گیا، تو کیا لگتا ہے کہ مختلف قسم کے سمبلز مل رہے ہیں مختلف کینڈیڈیٹس کو، تو کیا اس طرح ووٹ بینک میں فرق آئے گا؟ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اس طرح؟ نہیں، دیکھیں آئیڈیل تو یہی تھا کہ ہمارا بلہ ایک ایسا نشان تھا جو پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام تھا۔ 1992 کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا وہ عمران خان کی یکتا کاوش تھی، جس میں پاکستان کا جو ہے ایک عزت اور وقار میں اضافہ ہوا تھا، اور ہمارا ساری قوم کا جو ہے سر فخر سے بلند ہو گیا تھا، اور وہ بلہ اسی کی ایک نشانی تھی، اور جس کے جو ہے وہ آئیڈیل تھا یقیناً۔ لیکن اگر انہوں نے بلہ چھین بھی لیا ہے تو بھی آپ یقین کیجئے گا کہ
کوئی بھی نشان ہوگا وہ جس پر قیدی نمبر 804 ہوگا یا عمران خان کی مہر ہوگی یا نام آئے گا کہ فہرست میں یہ عمران خان کا امیدوار ہے. آؤٹ کرنے کی تیاری تھی ویسے پی ٹی آئی کو. لندن پلان یہی تھا اور لیول پلینگ فیلڈ یہی تھی کہ اس پارٹی کو ختم کرو, عمران خان کو اندر کرو اور جو ہے ذل سبحانی کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم لا کر تاج پوشی کی جائے. لیکن وہ اتنی بری طرح ناکام ہوئی کہ جتنا بھی ان کو ذل سبحانی کو وہاں سے پروٹوکول دیا گیا اور جو ہے وہ امبیسڈر نے ان کو ریڈ کارپٹ پہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے بٹھا کر یہاں روانہ کیا, بجائے اس کے کہ اس کو گرفتار کر کے ڈیالہ جیل میں ڈپورٹ کر کے یہاں بھیجتا, کیونکہ یہی فرض تھا اس کا امبیسڈر کا. جب ایک شخص مفرور ہو, عدالتی مفرور ہو, عدالتی سزا یافتہ ہو, وارنٹ نکلے ہوئے ہوں, تو امبیسڈر کا فرض ہے کہ وہ اس عدالتی وارنٹ کی تکمیل میں اس کو گرفتار کرے, ڈپورٹ کرے اور پھر لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. مسلم لیگ نون تو بڑی پر امید ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے. دیکھیں, خواب دیکھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے, بندش نہیں ہے. ذرا جا کے تو دیکھیں علاقے میں جہاں جہاں ان کے امیدوار گئے ہیں, آپ کے آنکھوں نے دکھایا کہ ان کی کیا درگت بنی ہے. عوام نے کس طرح سے, پہلے تو صرف چور چور کہتے تھے نا اور نعرے مارتے تھے یا گندے انڈے باز جگہ پر گئے, اب تو جو ہے ان کی درگت بنائی جاتی ہے. وہ جو خوش فہمی میں ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوگی. اور آپ ان قریب دیکھیں گے کہ جوں الیکشن قریب آئے گا اور جوں سرویز ان کے آتے جائیں گے. یہاں بھی جب سروے آیا تو انہوں نے 70 اور 30 کی ریشو بتائی. میرے اس NA 122 میں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے 70% ہے اور PMLN کا امیدوار 30% ہے. تو یہ جوں بڑھتا جائے گا, آگے کو معاملات چلتے جائیں گے, عوام بھی زیادہ اور زیادہ جو ہے پیشن کے ساتھ, جذبے کے ساتھ باہر نکلے گی, اپنا اظہار کرے گی. کینڈیڈیٹس اس طرح سے پی ٹی آئی کے کوئی کمپین کرتے نظر نہیں آ رہے, کچھ اشتہارات نظر نہیں آ رہے, تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مشکل نہیں ہوگی یہ الیکشن جیتنے میں یا الیکشن لڑنے میں. دیکھیں ہمیں مشتہری منادی وہ دیہاتوں میں ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں, تو جو ٹیکا جس نے بنانا ہوتا تھا نا, وہ ذمہ دار مراسی کو پیسے دے کر نا تو اسے کہتا تھا جا ٹول بجا کے نا دور دور کے گاؤں میں جا کے بتا کے وہ بڑا ظالم ہے, بڑا جابر ہے, بڑا طاقتور ہے, بڑا تگڑا ہے, یہ ہے وہ ہے, دبدبے کے لیے, اور اس کا ٹیکا بنتا تھا. وہ ہمیں تو مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں جو روز 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں ہمارے خلاف کرنے کے لیے, اور ہمارا ٹیکا تو انہوں نے خود بنا دیا ہے. کتنے پر امید ہے خان صاحب, یا ان کے باہر آنے کے کچھ چانسز ہیں؟ وہ بالکل باہر آئے گا اور عنقریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درمیان میں ہوگا. یہ کبھی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں, انہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں وہاں پہ, تو کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں جیل ہوتی ہے, ہم وکیل جاتے ہیں, ہمیں گھٹن ہوتی ہے, چاہے بھلے ہمیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں. میں گیٹ بھی بڑا کھلواتا ہوں, کیونکہ جب وہ چھوٹا گیٹ کھولتے ہیں تو سر جھکا کے, تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سر جھک سکتا ہے, یہ انسان کے آگے نہیں. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جو تھام لیتا ہے پھر وہ بے خوف و خطر ہو جاتا ہے. عمران خان اس وقت قرآن شریف کا جو اس نے 6 ماہ کے اندر اس نے خود بتایا ہے کہ میں نے جتنی اس کو فہم و فراست سے پڑھا ہے, اور اب میں 1000 گنا جو ہے اسپریچولی روحانی طور پر میں زیادہ اسٹرانگ ہوں, میں جسمانی طور پر زیادہ 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوں, اور میں ذہنی طور پر مینٹلی زیادہ 1000 گنا. الیکشن کے حوالے سے ووٹرز کو پیغام بھیجا خان صاحب نے؟ جی بالکل, الیکشن کا انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو آپ بھرپور انداز سے اسی جذبے کے ساتھ آپ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہی سے یہ اس ملک کا مقدر سنورے گا, آپ کا مقدر سنورے گا. پاکستان جو ہے یہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا, اور اگر صحیح معنی میں آزادی آپ کو میسر آنی ہے تو وہ ووٹ کے ذریعے آنی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ میں اگر جیل میں ہوں تو میں آپ کے لیے جیل میں ہوں, میں پاکستان کی عظمتوں کے لیے جیل میں ہوں, میں پاکستان کی خاطر اپنا
جان تک دے سکتا ہوں، لیکن نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا. اور مجھے بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلوں میں گھما لیں، لیکن میں آپ کو حقوق دلا کے جاؤں گا، دلا کے رہوں گا، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی آپ کو میسر آئے گی. آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے مضبوط کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے، تو کتنے پر امید ہے خود؟ دیکھیں، کبھی مخالف کے خلاف ایک تو اسے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے وہ کمزور ہے. باہر کے آپ لوگوں کی نفرت، غم و غصہ اور غیظ و غضب ان کے خلاف اتنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی مقابلہ ہے میرا اس پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کتنا زیادہ ہیوج فرق آتا ہے ان کے اور میرے ووٹوں کے درمیان. اگلا وزیر اعظم کسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگلا وزیر اعظم اگر تو فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں تو عمران خان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا تو. لیکن صاف اور شفاف الیکشنز پر محیط ہے. اگر انہوں نے اس طرح سے دھاندلی اور بےایمانی کی جو پری پول ریگنگ کا جس طرح سے میں بتا رہا ہوں شاختانہ، تو پھر وہ حکومت چل نہیں سکے گی. اور وزیر اعظم ذل سبحانی تو بالکل نہیں ہوگا. یہ آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا 8 فروری کو، اور پھر کہے گا کہ مجھے بلایا کیوں تھا، مجھے کس نے بلایا تھا اور کیوں بلایا تھا. آپ دیکھیں گے کہ اس کو باہر کیف نہیں ملے گی. اور ان میں سے جو بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم کی شیروانی سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انتہائی مایوسی ہوگی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. اور اگر کسی اور نے بنایا تو کاکڑ کی طرح کوئی ایسا شخص آئے گا جو بالکل کٹ پتلی ہوگا.